بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا سبق کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں سال ہر سال سے، آج کا بھی سبق اسی ضمن میں ہے۔ آج کی جس شخصیت کا تذکرہ شیخ نے کیا ہے وہ ہیں حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین میں سے اپنے زمانے کے تنہا امام حضرت ابو محمد تبع تابعین میں ہیں۔ آج کی شخصیت حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ، معرفت کے سمندر، محبت کے کتب، حضرت ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ بن جلال اپنے وقت کے بلند مرتبہ بزرگ صوفیہ میں سے تھے، بہت ہی اچھے طریقے، عمدہ ترین سیرت کے مالک تھے۔ جنید ابوالحسن نوری کے ہم نشین تھے، بڑے بڑے مشائخ کی ایک جماعت کو آپ نے دیکھا تھا، اور حقائق اور طریقت کے بیان کرنے میں آپ کا کلام عالی اور ارشاد لطیف۔ آپ نے فرمایا کہ عارف کی توجہ اپنے مولا کی طرف ہوتی ہے اور اس کے سوا کسی چیز کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوتا، اس لیے عارف کو معرفت الہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس کے دل کا سرمایہ ہی معرفت الہی ہے تو اس کی توجہ کا مرکز بھی رویت حق ہے۔ ہمتوں اور توجہ کی پریشانی کا نتیجہ غم ہوتا ہے، غم بندے کو درگاہ حق تک پہنچنے میں روک دیتا ہے۔ فرمایا ایک روز میں نے ایک یہودی خوبصورت جوان کو دیکھا، اس کو حسن و جمال دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر گزر ہوا۔ میں نے کہا اے استاد، کیا اللہ نے ایسے چہرے کو آگ میں جلائے گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا، یہ تو نفس کا حقیر سا بازار ہے جو تجھے اس بات پر اکسا رہا ہے، یہ عبرت کی دید نہیں۔ اگر تو عالم کے ذرات میں سے ہر ذرے میں عبرت سے دیکھے، ہر جگہ یہی چیز موجود ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تو صفت الہی کی اس بے ادبی کے باعث کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں حضرت جنید نے میرے پاس سے رخ پھیرا تو اس وقت قرآن کو بھول گیا۔ پھر کئی سال تک میں اللہ سے مدد مانگتا اور توبہ کرتا رہا، تب قرآن یاد آیا اور اب اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ موجودات میں کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں یا اشیاء عبرت پر نظر کروں، میں اپنا وقت ضائع کروں۔ عجب بات ہے، میرے آپ کے لیے عبرت کا انوکھا سامان ہے۔ ایک نظر پہ سب کچھ چلا گیا، ایک نظر پہ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ چھن گیا، اور چھینا بھی وہ جو کائنات کا اصل سرمایہ قرآن تھا۔ تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی، کتاب کشف المحجوب، حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب نے اس کتاب کو لکھا اور ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کیا کہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے، ہم عصر تھے، اور شیخ ابوالحسن نوری، میں گیا ہوں وہاں، اس جگہ کا نام ہے نوراتا، روس کی وسطی ریاستوں میں ہے نوراتا۔ وہاں 9 راتوں کے لیے درویشوں کے ہاں لوگ آیا کرتے تھے، نوراتا۔ وہاں شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اور اس کے اوپر الیگزینڈر سکندر اعظم کا پرانا قلعہ ہے۔ اور عجب بات، شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے مزار میں سے ایک چشمہ نکل رہا ہے، بڑی خوبصورت مچھلیاں ہیں، لوگ روٹی ڈالتے ہیں، میں نے بھی روٹی لے کے اس میں ڈالی تھی۔ شیخ ابوالحسن نوری بھی ان کے ہم عصر ہیں۔
शेख ने अपनी किताब फज़ाइल सदक़ात में, फज़ाइल हज में शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बहुत वसी तज़किरा और वाक़ियात फरमाए हैं। असल में इंसान जब मुंह गिरा है नजरों से गिरा है, और जब भी आया है नजरों में आया है, जब भी आया नजरों में आया है, नजरों में आया है। आज के दम में जितने भी दम के लिए आए, मैं अल्लाह का कलाम इसमें आजम पढ़ रहा था जो मेरे शेख ने मुझे अता किया। मेरा कमाल नहीं, उस इसमें आजम का कमाल है, मेरी हैसियत डाकिये की है। और वैसे भी मौत से पहले जब शोहरत हो जाए तो मुखलिस होने का दावा मुझ जैसा बंदा नहीं कर सकता। ये उस वक्त पता चलेगा जब मौत आएगी, ये दुकानदार था या ईमानदार था, या एक नंबर था या दो नंबर था। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ शख्सियात से इनकिबाज हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने हजरत वाहशी सहाबी बन गए, पर फरमाया वाहशी मेरे सामने ना बैठा कर, मेरा चचा हजरत हमजा मुझे याद आता है। और वो शख्स सारी उम्र सामने नहीं बैठे, नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी का ज़र्फ, किसी का हिल्म, किसी का अखलाक, कायनात को जिस दर से अखलाक और हिल्म मिला है। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक दरवेश थे, एक मुरीद ने उनके साथ धोखा किया, फिर किया। एक दफा फरमाया मेरे सामने ना बैठा कर, इनके बाज होता है, उसका तुझे नुकसान ये होगा कि तुझसे बहुत सी चीजें सल्ब हो जाएंगी, नुकसान हो। आज ही की बात है, मेरे सामने लोग गुजर रहे थे, अल्लाह के कलाम का मैं दम कर रहा था, एक शख्स गुजरा, मेरा मुंह बंद हो गया और उसको मैंने दम नहीं किया, गुजर गया। उसको मैंने खिदमत दी, साल खिदमत दी, उसने साल मेरे साथ धोखा किया। इन बेसात, इनके बाज, ये रूहानियत के दो बाब हैं, दो दरवाजे हैं। रूहानियत के दो बाब, दो दरवाजे हैं। मैं अभी हिज़्बुल बहर के चिल्ले में एक बात आप मजमे से अर्ज कर रहा था, और मैं कि उन्होंने कहा फकीर के पास, अल्लाह के दरवेश के पास जा, वो तुझे डांटेंगे, रोकेंगे, और उसके बाद अगर तेरी मिन्नत समाजत से तुझे अपने दर पे जगह दे दें, फिर उनका दिल जीत लेना। क्यों? जो दिल जीतने से तुझे कमालात, बरकत मिलेंगे, वो तुझे और कहीं नहीं मिलेंगे। दिल जीत लेना, जो मिला है दिल से मिला है, वो खिदमत के जरिए है, अमानत के जरिए है। वो खिदमत करके उस खिदमत पे जो नोक झोंक हो, उस खिदमत के ऊपर जो धूल पड़े, उस खिदमत के ऊपर जो ठोकरें आए, उस खिदमत के ऊपर जो नागवारियां आए, और उस खिदमत के ऊपर घर से भी ताने, दिल से भी ताने, कहां फंस गया, जमाने से भी ताने और बातें, पर 100% उन राहों को नहीं छोड़ा। वो खिदमत की राहें, वो इबादत की राहें, वो तस्बीह खाने की तरफ उठने वाले कदम की राहें, या कोई खैर का कदम है, उन राहों को नहीं छोड़ा। तो समझ लें आजमाइश में पूरा है, और अल्लाह इसको जरिया बनाएगा आलम में हिदायत का, मार्फत का, तकवे का, तज़किये का, खैर का और कमाल का। इसको अल्लाह जरिया बनाएगा। खिदमत मिली और इस पे हाल ना आया, भाई इनको यहीं पांव से पकड़ लो, पीछे पकड़ लो, यहीं पांव से पकड़ लो। हम तो पांव पे हाथ रखने वाले हैं, हमारे यहां बस पांव पे हाथ रखे। मजमे को चीरना अल्लाह के हबीब को भी नापसंद गुजरा। खिदमत मिली और नागवारी नहीं मिली, समझ ले कच्चा है। ये बताएं कच्चे घड़े को कैसे एहतियात से हाथ लगाते हैं और पक्के घड़े को, और कच्ची ईंट को किस अंदाज से फेंकते हैं और पक्की ईंट को।
بس آپ اندازہ لگا لیں. خدمت ملی، وہ خدمت جھاڑو کی ہے، وہ خدمت تسبیح کی ہے، وہ خدمت یہاں پانی بھرنے کی ہے، وہ خدمت چٹائیاں بچھانے کی ہے، وہ روٹی پکانے کھلانے کی ہے، وہ گندم پیسنے کی ہے. ہمارے ہاں کوشش ہے کہ اپنی گندم لیں، خود پیسیں دیسی گندم. کوئی بھی شعبے کی خدمت ہے، کسی بھی ہے، وہ کتاب کا ترجمہ ہے، وہ پوسٹ بنانی ہے، وہ تار بچھانی ہے، کوئی بھی ہے، خدمت ملی، اس کے ساتھ ناگواری نہیں ملی، سمجھ لیں کچا ہے، کمزور ہے. کچی اینٹ کو کس احتیاط سے رکھتے ہیں، کچے گھڑے کو کس احتیاط سے اٹھاتے ہیں. میرا 7 دن کا کشمیر کا سفر تھا، میرے ساتھ میرے مخلصین تھے، سارے پرانے تھے. میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا دیکھو خیال کرنا، سارے اصول پرانوں کے لیے ہیں اور سارا اکرام نیوں کے لیے ہے. اصول پرانوں کے لیے ہیں، جو پرانے سے ذمہ دار ہیں. کل کی بات ہے، ہماری خواتین کی عمارت ہے، وہاں کا بور ختم ہو گیا، فلور بھرے ہوئے خواتین کے، پانی نہیں ہے. اچھا 2 دن سے بجلی نہیں آ رہی، کوئی فیض نہیں آ رہے. ایک ذمہ دار ساتھی ایک ایسی جگہ بیٹھے، بڑے خوش، بہترین خشوع سے کھانا بھی کھا رہے، گپ شپ بھی کر رہے. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ تو تسبیح خانے میں جا کے کھپتے، روتے، بھاگتے، کرتے کہ بجلی کا نظام ٹھیک نہیں، پانی کا نظام ٹھیک نہیں، اللہ کے اور حبیب کے مہمان ہمارے سر پہ ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کھلا پلا سکتے، چلو جتنی راحت ہے اتنی تو پہنچا دیں. یہ غیر ذمہ دارانہ مزاج ہے. ذمہ دار ہو کے ان کو کوئی احساس نہیں. اور میں نے پوچھا ان کے بارے میں، کشف المحجوب حزب البحر میں کہہ رہے فونوں پہ ہدایات دے رہے ہیں، ٹیلی فون پہ ہدایات دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لنگر کھا لیا، کھانا ہو گیا. سبحان اللہ. خدمت اور حکمت، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ زندگی کے ساتھ ہے. اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑی دنیا کو دعوت دے بیٹھے ہیں، خانقاہ مجموع کو ترستی ہیں. میں تکابل نہیں کر رہا، میرے دل کی دنیا میرا رب جانتا ہے، پھر بھی اخلاص کا دعویٰ نہیں کروں گا. خانقاہ مجموع کو ترستی ہیں، اور ہمارے ہاں مجمع اتنا ہے کہ ہم سنبھال نہیں پا رہے. اس میں ذمہ داروں کی خدمت، ذمہ داروں کی قربانیاں، ذمہ داروں کی ذمہ داریاں بڑھنی چاہیے. اور اس پہ غلطیاں بھی ہوں گی، اس پہ کبھی دھول بھی آئے گی، کبھی ناگواری بھی آئے گی، کبھی ٹھوکر بھی آئے گی. اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے. پرسوں کی بات ہے، ہمارے خدمت والا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایک بندہ 4 دن یہاں خدمت کے لیے آیا، اس کے بعد اس نے سب کو بےعزت کرنا شروع کر دیا، سب سے الجھنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی اکرام سے، احترام سے اس کو واپس بھیج دو. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. کیا خوش قسمت ہاتھ ہیں جو روٹی پکا رہے، پانی پلا رہے، چٹائی بچھا رہے، تار کو جوڑ رہے. کس کس شعبے کی، کوئی گلیوں کی، کوئی باہر پتہ نہیں کہاں، میں کس شعبے کے نام لوں، ایک شعبہ ہو. وہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں، کیا ان کو سعادت رب نے عطا کی ہے. اللہ سے دعا کرے میں بھی آپ سب سے زیادہ محتاج ہوں. مولا جوڑے رکھ، کہیں ایسا نہ ہو اس خدمت کا بدل ایسی جگہ کر دے جہاں دنیا آخرت کی رسوائیاں ہوں اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نہ ہوں. کبھی بھی زمانے کی باتوں میں دل میں بوجھ آ جائے، اندر کا بوجھ اٹھے، انسان ہے، کبھی ہو تو کبھی بھی یہ ذہن نشین نہ رہے کہ میں نے اتنا بڑا احسان کر دیا. رب کعبہ کی قسم، میں نے تسبیح خانے میں ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں چابیاں تھی سب کی، آج وہ نظر نہیں آئے.
اور نظام ان سے بہتر ہو گیا اور مجمع اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ شیخ نے اپنی کتاب میں آج کے واقعے میں جو بات فرمائی ہے، ایک نظر ایسی تھی، اس نظر کی وجہ سے سارا قرآن بھول گئے، سارا قرآن بھول گئے۔ ایک نظر ایسی اٹھی جس کی وجہ سے سارا قرآن بھول گئے، اور اس کے بعد فرمایا میں توبہ کرتا رہا کہ موجودات میں کسی چیز کی طرف میری توجہ نہ جائے۔ روحانیت جتنی بڑھتی جائے گی اللہ والوں، اتنا اندر کا وجدان بڑھتا جائے گا، کیفیات بڑھتی جائے گی، روحانیت جتنی بڑھتی جائے گی۔ پھر اس کو سنبھالنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں یہ لاہور کی فٹ پاتھوں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، چور کو بھی پتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تبھی فٹ پاتھوں پہ سو رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو کبھی فٹ پاتھوں پہ نہ سوتا۔ آپ سرمایہ دار ہیں روحانیت کے، ذکر کے، درود کے، مراقبے کے، اللہ اس کے حبیب کی محبت کی طرف اٹھنے والے قدموں کے، یہ آپ سرمایہ دار ہیں۔ اور پھر اللہ کا نام کہ کسی کو اللہ پاک یہاں کی کوئی خدمت نصیب ہو جائے، بٹن بند کرنے کی یا چلانے کی، پنکھا صاف کرنے کی یا اتارنے کی، چٹائی لپیٹنے کی یا بچھانے کی، کوئی بھی شعبے کی خدمت نصیب ہو جائے، وہ پھر اور سرمایہ دار ہے۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے انسانیت کی خیر پہنچانے کا۔ کتنے سینکڑوں لوگ آپ نے حزب البحر کے واپس کیے ہیں، میرا دل دکھا ہے، وہ ان شرائط میں نہیں آتے تھے۔ پورا ملک امٹ پڑا ہے حزب البحر پہ، عورتیں بھی مرد بھی، اور کتنے سینکڑوں لوگ، 4.25% سے کم مجمع حزب البحر کا چلا کر سکا ہے زکوٰۃ اور دعوت حزب البحر 6، 7، 8 سفر کو۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو یہاں کا کوئی خدمت کا ذرہ نصیب ہو جائے۔ پانی کا چلتا ہوا نل کا تھا، وہ بند کر دیا کہ پانی ضائع نہ ہو، یہ اس خدمت کا حصے دار ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں ہماری پوسٹیں بنا رہے لوگ، ٹرانسلیشن ترجمے کر رہے دنیا کی مختلف زبانوں میں، اور اپنے کام نہیں ملا تو اس پہ افسوس ہوا کہ مجھ سے خدمت کیوں چھینی۔ سعادت مند ہیں آپ۔ ہاں، وہ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے، فرمائیں گے تیرے نام اعمال میں اتنے ہزار حج ہیں، اتنے لاکھ عمرے ہیں، اتنے اربوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہے، اتنی نیکی ہیں، یہ ترازو ہیں، یہ ہے۔ وہ حیران ہوگا، مولا میں تو ڈرتا کانپتا آیا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جائے، پر سخی آقا میرے بس میں نہیں کہ یہ کس کا نام اعمال ہے۔ فرمایا تیرا ہے، تیرا ہے، تو کر نہیں سکا تھا، مالدار تھا نہیں، حج عمرے پہ جا نہیں سکا، مالدار تھا نہیں، اتنے صدقات زکات اتنی خیراتیں کر نہیں سکا، اور بھی جتنی نیکیاں ہیں، پر تو ذریعہ بنا تھا کسی خدمت میں، کسی اٹھنے میں، کسی قدم بڑھانے میں، تو ذریعہ بنا تھا۔ آج اس ذریعے کی وجہ سے وہ جو ان کو نیکیاں ملیں، وہ ساری کی ساری تیرے نامہ اعمال میں ہے، وہ ساری کی ساری تیرے نامہ اعمال میں ہے۔ پرانی سی بات ہے، جب ہمارا درس اس حال میں ہوتا تھا، وہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھے یہاں لاہور میں ہے آگے ہربنس پورا، مغل پورا کی طرف، وہاں کے ایک صاحب آتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہم نے کہا کہ درس کو انگلش میں اس کا ترجمہ ہو، مجھ سے کہنے لگے جی کہ میں پرانا انگلش جانتا ہوں، میں ترجمہ شروع کر دوں۔ انہوں نے ایک کاپی میں ترجمہ کیا درس کا انگلش میں، وہ کاپی بھی آج موجود ہوگی کہیں، شاید نہیں چھپ سکی۔ ترجمہ کیا، مریض تھے، بیمار تھے، دل کے، گھٹنے، گردے، کئی بیماروں میں مبتلا بوڑھے تھے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گئے، آنا نہ ہوا، ان کے قریبی آتے تھے، کہنے لگے بیمار ہو گئے اور مریض بن گئے، روتے رہتے ہیں، اور کیسٹیں لگا کے، کیسٹیں ہوتی تھی، میموری کارڈ وغیرہ زیادہ عام نہیں تھے، سیڈیاں وغیرہ تھیں یا کیسٹیں تھیں، وہ دور
केस्टों से निकल के सीढ़ियों पे आ गया था। कहने लगे वो दर्स सुनते रहते हैं वहीं। एक दफा बीमार हुए, बहुत ज्यादा गिशी में चले गए और कई दिन के बाद फिर मर गए, फौत हो गए। मरने के बाद उनके कागजों में से एक कागज निकला जो मुझे अहबाब ले आए, वो आज भी हमारी डाक में होगा। उसमें लिखा था कि मैं ये था, तस्बीह आने के बाद मुझे ये नसीब हुआ, तहज्जुद तो तस्बीह, जिंदगी का बदलना, हलाल और हराम की परहेज, जायज नाजायज का पहचानना, ये सारी चीजें मुझे है तस्बीह खाने के बाद मिली। और फिर मैं ये अज़कार करता रहा, ये कैफियत हुई, इन हस्तियों की ज़ियारत हुई, आज तक बता नहीं सका। और मैं इस वक्त बीमार हूं, महसूस होता है शायद मेरा जिंदगी का सफर आखिरत का शुरू है। और फिर आखिर में लिखा कि मैंने जो वो कॉपी लिखी थी, वो कॉपी जो है मैंने ख्वाब देखा कि मेरा नाम अमाल खत्म हो गया और मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगे फरिश्ते, या अल्लाह ये एक कॉपी है। उस कॉपी को रखा तो नाम अमाल इतना भारी हो गया कि लोग हैरान हो गए। और अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत बड़े महल में भेजा जो मैंने देखा है। कहा कि मैं चाहता हूं ये कॉपी आप तक पहुंचाऊं, क्या अगर इजाजत है कि मैं ये कॉपी अपने साथ कब्र में ले जाऊं? अच्छा, वो खत उनके मरने के बाद मिला, वो कॉपी कब्र में ना ले जा सके, लेकिन यकीन जानिए मैंने उस कॉपी को सीने से लगा के मैं बहुत रोया था। कर मौला तू कितना कदरदान और कितना करीम है, किसी बंदे के सच्चे जज्बे से अगर थोड़ी सी खिदमत भी है तो अपनी बारगाह में कितना कबूल करता है। और जो दिन रात बेचारे खप रहे, जिनको ना शाबाश मिल रही, ना वाहवाह मिल रही, ना कुछ जिंदगी की ऐसी कैफियत है कि उनको कोई इनाम मिले, कुछ भी नहीं मिला, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लिवजहिल्लाह दिन रात किसी न किसी शोबे की खिदमत में लगे हुए हैं। मुझे रोज उसके गम में नहीं सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना, लगे हुए खिदमत पे। अल्लाह तो देख रहा है ना। आले रसूल का काफिला जंगल में गया, एक बकरी वाले से कहा कि अपनी बकरी दे दे, ज़बा करते हैं, पैसे दे देते हैं, खाते हैं। उसने कहा मैं तो गुलाम हूं, ये किसी की बकरियां मैं चराता हूं। उन्होंने ऐसे तदबीर के तौर पे तू कह देना कि एक बकरी भेड़िया उठा के ले गया था। उसने फौरन आसमान की तरफ देखा और उंगली उठाई और कहने लगा फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? वो जो देख रहा मेरा रब, उसको मुंह क्या दिखाऊंगा? और मैं कि आले रसूल का काफिला मदीना में आया और उस चरवाहे गुलाम की तारीफ करते थे और विजदान से कहते थे फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, अपने मालिक के साथ धोखा करूं, फरेब करूं। छोटी सी खिदमतें वो जिंदगी की किसी शोबे की हों, लिल्लाह की हुई हों, कोई सिला देने वाला, कोई शाबाश देने वाला, कोई शुक्रिया अदा करने वाला नहीं है। जिस्म टूट गया, दिल टूट गया, मन टूट गया किसी की ठोकर, किसी की बातों से, लेकिन कहा नहीं, मैं जिसके लिए कर रहा वो देख रहा। क्यों? सारे कहो फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? तो अल्लाह के लिए कर रहा। अल्लाह वालो, ये तस्बीह खाने का इतना बड़ा निजाम अल्लाह का फजल है। रब ने यहां चंदे के निजाम और इमदादों के निजाम की तरतीब नहीं रखी हुई। मैं आपकी जान और आपके वक्त की खिदमत का अर्ज कर रहा हूं, माल की खिदमत नहीं, जान और वक्त की खिदमत, जान और वक्त की खिदमत। कैसे नसीब वाले हैं। एक कॉपी और फिर मैंने कॉपी लेके मैंने उनसे पूछा उनका खात्मा कैसे हुआ। कहने लगे जी वो दुनिया के आखिरी गाफिल इंसान था, उसकी जवानी की दास्तानें उन्होंने मुझे खुद बताई थी, आप बताएं। मैंने कहा ना बताओ, मैंने सुनी हुई है। कहा कि जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत हुई, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें,
میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ بس جو رب نے کمال کیا، رب نے عطا کی، کیا کیا؟ کہنے لگے کہ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے کہنے لگے بس طبیعت ذرا خراب ہے۔ انہوں نے کہا ایک سیب کھا لیں، تھوڑا سا سیب کھایا، کہا میں سو رہا ہوں۔ سونے کے بعد اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے قرآن پاک پڑھ لوں، خلاف معمول ان کا قرآن پاک پڑھنے کا اس وقت نہیں تھا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کہنے لگے مولا تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، میرا مرشد سچا ہے، میرا مرشد خانہ سچا ہے، تیرا حبیب سچا ہے، اب تو اپنا سچا گھر دکھا دے۔ قرآن پاک کو بند کیا اور بند کر کے آنکھوں سے لگایا، ایک طرف رکھا اور رکھا ایسے گر گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنت۔ تسبیحانے کے پھیرے، تسبیحانے کی طرف آنا اللہ کی رضا کے لیے، اور یاد رکھیے گا اگر میں 2 نمبر ہوا اور آپ 1 نمبر ہوئے، رب کعبہ کی قسم آپ پا جائیں گے۔ آپ تو اللہ کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا۔ ایک درویش تھے، درویش، ان کے ہاں لوگ جاتے تھے، کسی دیوانے نے سنا میں بھی اللہ اللہ، پوچھا اس سے، انہیں کہ وہ فلاں جگہ درویش رہتے ہیں، ان سے جا کے اللہ اللہ سیکھ۔ اب چل پڑا، ہفتوں مہینوں کا سفر کرتے 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 جب وہاں پہنچا، پتا چلا کہ چند دن پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ قبر پہ گیا، جی بھر کے رویا، پھر پوچھا کہ حضرت کا کوئی جاننے والا جانشین، کوئی بیٹا، کوئی حضرت کا خلیفہ؟ میں نہیں، حضرت نے کسی کو اہل نہیں سمجھا، اور بیٹا تو ویسے ہی نااہل ہے، اس کی زندگی میں رنگینیاں ہیں۔ کہنے لگا چلو بیٹے کو دیکھ تو لوں کم از کم۔ بیٹے کے پاس گئے تو بوریا پڑا ہوا تھا دروازے کے سامنے، پردہ پڑا ہوا تھا، سیڑھیاں چڑھ کے بیٹے نے جو آہٹ سنی نا، تو اصل میں بیٹے نے، حضرت کے بیٹے نے اپنے غلام جس کا نام عبداللہ تھا اس کو بھیجا، بھائی پیچھے ایک بندہ بھی سو گیا ہے، اس کے پاؤں سے او دیکھو سو گیا ہے، اس کا نقصان ہو گیا بیچارے کا، آیا تھا یہاں لینے کے لیے، وہ سو گیا، باقاعدہ ترتیب سے اس کی منت کر لو، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اچھا اب توجہ کریں، ایک کو کہا کئی جاگ گئے۔ اب وہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا ہوا تھا کچھ چیزیں کھانے پینے پلانے کی، انہوں نے جو آہٹ سنی نا قدموں کے اوپر چڑھنے کی، سیڑھیاں چڑھنے کی، سمجھا شاید میرا غلام آ گیا، میرا غلام آ گیا، میرا غلام آ گیا۔ تو انہوں نے غلام کو آواز دی، عبداللہ تو نے دیر کر دی۔ یہ عبداللہ سمجھا کہ مرشد کا بیٹا فرمائے تھے دیر کر دی، ابا جی کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں 2 نمبر ہے، اس نے تو میرے دل کی پہچان لی۔ وہ 2 نمبر تھا، اس کا جذبہ 1 نمبر تھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ 2 نمبر تھا، اس کا جذبہ 1 نمبر تھا، اور اس کا سچا جذبہ بول رہا تھا۔ گیا، قدم بوسی کی، محبت سے بیٹھا، تو کہنے لگا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے سنا کہ آپ کے والد اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولیوں سے کچھ دنیا آخرت سنوار آؤں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سارے چھوڑ گئے، ابا جی کے پاس ایک باغ تھا ابا جی کا، وہ خشک ہو رہا ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں، چلو کوئی بندہ آیا تو صحیح۔ اس نے کہا بھائی یہاں تو جان مارنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا سرکار آپ جان کی بات کرتے ہیں، میں تو زندگی لایا ہوں، اللہ مل جائے زندگی کھپ جائے سودا سستا ہے۔ انہوں نے کہا جا پھر ہمارے باغ کو پانی دے، صبح شام ایک سوکھی روح کی چپاتی مل جائے گی، ٹھیک ہے، سال کے بعد آنا، سال سے پہلے نہ آنا، باغ تو چلو آباد ہو۔ حویلی کا باغ سوکھ رہا ہے، چلو مرشد 1 نمبر نہیں، حویلی کا پانی تو چلتا رہے۔ انہوں نے کہا آنا سال کے بعد، سال سے پہلے نہ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
साल पूरा का पूरा जान मारता रहा अल्लाह के लिए, पानी देता रहा, हक हो जिक्र करता रहा। साल के बाद आया, कहने जी आपने फरमाया था अल्लाह अल्लाह सिखाऊंगा। अब इसके पास अल्लाह होता तो सिखाता, ये तो बेचारा खुद खाली था। मैं आपको इस दर्स में भी आपको एक बात अर्ज कर रहा था, बाज औकात मजमे में ऐसे लोग होते हैं, वो मिंबर पे बैठने वाला वो नहीं होता जो मजमे में साहिब कमाल, साहिब निस्बत और अल्लाह के साथ मोहब्बतों और विलायतों के रंगे हुए बाज औकात मजमे में ऐसे होते हैं जो मिंबर पे बैठने वाले भी वो नहीं होते। लोग मिंबर पे बैठने वालों को हजरत हजरत जी, शेख, पीर साहब, बुजुर्ग साहब कहते हैं, जबकि उनसे बुजुर्ग मजमे में होते हैं, बज़ाहिर बेहैसियत होते हैं। और हदीस में उनके बारे में आता है, मफहूम है, वो अल्लाह से कसम उठा लें तो अल्लाह पूरी करके दिखाए। अल्लाह इसको उठा दो, ठीक है। अच्छा, तो साल के बाद आया कि हजरत, उन्होंने कहा भाई अभी तू कच्चा है, खुद कुछ होवे सादा देवे या खाली भांडा बिये को क्या देसी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आज़म फरमाते हैं, अपने दिल के भांडे को, अपने दिल के बर्तन को जिक्र, अज़कार, तन्हाइयां, आमाल से इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि लोगों को छिलकता हुआ देना, अपना भांडा खाली ना कर बैठना, अपना मटका खाली ना कर बैठना। अब फिर चला गया, उसने कहा ठीक है मैं कच्चा हूं, अभी पक्का हूंगा। अब जाके अल्लाह के लिए खिदमत करता रहा, सर झुका के करता रहा, ना कोई सिला देने वाला, ना कोई शाबाश देने वाला। शायद डांटने वाले आते होंगे, मेरा एक गुमान है, क्योंकि बाज लोगों का काम सिर्फ डांट डपट होता है, करना कुछ नहीं होता। आते होंगे, और मैं भी शामिल हूं। हमारी एक जमात है पूरी तंबीह अल गाफिलीन की। मेरा अल्लाह किसी के इखलास को, मेरा अल्लाह किसी की लिल्लाहियत को, और मेरा रब किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। मेरा अल्लाह कहता है मैं अपने मोहसिन के अजर को जाया नहीं करता। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिन, जाया नहीं करता। बस अचानक कैफियत महसूस हुई। जब बलूगत आती है ऐलान नहीं होता, और जब विलायत आती है ऐलान नहीं होता। बलूगत खुद बताती है कि मैं बालिग हूं, विलायत खुद बताती है कि मुझे रब का ताल्लुक और कमली वाले का इश्क और निस्बत मुस्तफा और निस्बत विलायत मिल गई है। बस अचानक कैफियत। अब जो मुराकिब हुआ, अपने आप को बहुत ऊंचे मकाम पे देखा, रो पड़ा, मेरे मुर्शिद कामिल की वजह से मुझे यह मकाम मिला। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जरा लूलू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुन सज्जी घत्ते हो। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी असबाद दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ते अंदर बूटी मुश्क विच आया ते जां फुलन ते आई हो, मुर्शिद बाहू हर दम जीवे जाए ए बूटी लाई। अजब निजाम है ये, यकीन की दौलत और यकीन की दुनिया के साथ चलता है। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। लगा अपने मुर्शिद का मकाम तो देखो, जिस मुर्शिद ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया। अब जो देखे तो नजर कुछ ना आए, हो तो मिले। यकीन कामिल देखे, कहने लगे मेरा मुर्शिद का मकाम इतना ऊंचा है कि मैं पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह हुआ, मेरे मुर्शिद का मकाम इतना ऊंचा है मैं पहुंच ही नहीं सकता। अब भागा भागा मुर्शिद की खिदमत में आया। अब सुनो वो हदीस कुदसी आज याद आई है, इखलास वाले हिदायत के चिराग होते हैं। इखलास वाले हिदायत के, और अल्लाह उनके जरिए से बड़े फितने दूर कर देता है।
وہ پیر نہیں تھا، وہ فتنہ تھا جس نے اپنے اوپر روپ دھارا ہوا تھا، اور یہ مرید سچا اخلاص والا تھا، اور اپنے مرشد کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت آپ کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا، اور میں نے آپ کا مقام دیکھا تو آپ کے مقام مجھے نظر نہیں آیا، آپ کا مقام یقیناً مجھ سے اونچا ہے۔ بس اس کا سچا اخلاص، اس کے دل پہ چوٹ لگی اور کہنے لگے لے پھر اٹھا ہاتھ، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اب جو ہاتھ اٹھا کے دونوں روئے اور مانگا، اور اتنا مانگا، پھر جو دیکھا کہ مرید کے اخلاص کی وجہ سے مرشد کو بھی مقام ولایت ملتی ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے، یہ چپ کے خدمت کرنے والے، اور یہ چپ کے اپنے دل پہ سہنے والے، اور یہ چپ کے بغیر صلے کے اللہ کے لیے کرنے والے، میرے رب کے ہاں کیا بے قدری ہے۔ اگر میری ہاں کچھ نہیں ہے اور ہے بھی کچھ نہیں، خالی بھانڈا خالی برتن ہوں، کیا میرا اللہ بھی خالی ہو گیا ہے؟ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا یقین کامل ہوگا، میرا رب اس کے مطابق عطا فرمائے گا، اور غیبی نظام سے میرا رب چلائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک درویش تھے، غربت، تنگ دستی، حالات فاقوں پہ آ گئے، تو شیخ نے اپنی لونڈی سے عرض فرمایا فقر اتنا ہے کہ کئی دن تو بھوکی رہتی ہے، میں بھوکا رہتا ہوں، سارا گھرانہ بھوکا رہتا ہے، کیوں نہ میں تجھے فروخت کر دوں اور 4 دن میرے بھی اچھے گزر جائیں، تجھے بھی ایسی جگہ جہاں روزی روٹی کوئی رزق کھانا مل جائے۔ لونڈی کہنے لگی حضور آپ کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں، پر ایک میری منت ہے، کسی ایسے بندے کے ہاتھوں مجھے فروخت کیجئے گا جو میری نماز تسبیح ذکر اذکار میں رکاوٹ نہ بنے۔ فرمایا ٹھیک ہے، سوچ کے فرمانے لگے۔ پھر دلی میں حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں نہ میں تم فروخت کر دوں۔ نہیں، وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادین نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے۔ وہ تو اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اگر وہ نہیں ہو سکتے تو اور کون ہو سکتا؟ فرمایا مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ کہا وہ کیا؟ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ لنگر کی روٹی کھاتے ہیں، لنگر کا مال فقراء مساکین کا مال ہے، وہ نہیں کھا سکتے، اور اللہ کا ولی اور رزق حلال نہ کھائے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، آج تک میں نے انہیں کسی تکلیف میں، کسی درد دکھ آزمائش میں، کسی پریشانی مشکل میں مبتلا نہیں دیکھا، ہمیشہ صحت مند رہے، خوشحال رہے، ہر وقت بالکل ٹھیک ٹھاک رہے۔ اللہ کا ولی ہو اس پہ آزمائش نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء پہ آئی آزمائشیں، انبیاء پہ آزمائشیں آئیں، اس پہ کیسے نہ آئیں؟ اللہ اکبر۔ اور میں تیسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا آج تک میں نے لوگوں کو ان کی تعریف کرتے ہی سنا ہے، کبھی ان پہ الزام، انگلیاں اٹھنا، بہتان، شک، وسوسے، کہانیاں سنی نہیں۔ الزام تو انبیاء، صحابہ، آل رسول، اولیاء، صلحہ پہ لگے، کیا یہ ان سے بڑے ہیں؟ لہذا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ 3 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض لنگر سے روٹی کھاتے ہیں، دوسرا اعتراض کوئی تکلیف نہیں، تیسرا اعتراض کہ آج تک ان پہ کوئی الزام، داستان اور کہانیاں نہیں۔ اور میں پھر اس کا جواب شیخ سے جا کے ہی لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ شیخ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت یہ لونڈی آپ سے کچھ، تو لونڈی نے یہ 3 سوال پیش کیے۔ فرمایا ہاں 3 کا جواب دوں گا پر کل دوں گا، میں نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ وقت اپنی خانقاہ تسبیح خانے کے لیے،
یہ لفظ جو تسبیح خانہ ہے ہمارے گیٹوں کے دائیں بائیں لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا۔ تسبیح خانہ لفظ بھی ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کا نام بھی تسبیح خانہ تھا، اور بڑے بڑے اولیاء کا نام ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ تسبیح خانے کی وضاحت۔ خواتین کی طرف نہیں لکھا ہوا، خواتین کی عمارتوں کی طرف نہیں کچھ لکھا ہوا۔ ذمہ دار ساتھی اس طرف بھی فلیکس ہر فلور پہ مال بہت مناسب جگہ پہ لگائیں، گولے کے ساتھ لگائیں، کوکے کے ساتھ نہ لگائیں۔ تو ان کی تسبیح خانہ فرمایا کچھ وقت میں تسبیح خانے میں دیتا ہوں، کچھ وقت گھر دیتا ہوں، کچھ وقت روزی کے لیے دیتا ہوں۔ میں لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگل میں، لکڑہارا بھی ہوں، اور وہ بیچ کے پھر اپنا لنگر چلاتا ہوں۔ فلاں وقت صبح میں لکڑیاں کاٹ کے شہر کے دروازے میں داخل ہوں گا جنگل سے، آپ کی باندھی کھڑے ہو جائیں، میرے پیچھے چلتے آئیں، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، بس چلتے آئیں، جو سنے پھر مجھے بتائیں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، کل سب تینوں سوالوں کے جواب میں کل دوں گا۔ اب شیخ صبح تشریف لائے، یہ دونوں اللہ والے پہنچ گئے، حضرت لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ لا رہے، لوگوں نے دیکھا، کسی نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ کے ولی ہیں، لوگوں سے مال چندہ نہیں لیتے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں، اپنی لکڑیاں کاٹ کے گھر کا نظام، لنگر کا نظام چلاتے ہیں۔ کسی نے تعریف کی، کسی نے پھول، کسی نے کہا کہ یہ دھوکہ فریب ہے، اتنا لنگر چلتا ہے، آتا کہاں سے ہے، مال بادشاہ دیتا ہے۔ ہونے کہ جی مال حکومت دیتی ہے، مال بادشاہ دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے، جاگ رہے۔ کچھ چہرے میرے سامنے ہیں جو اونگ رہے ہیں، نہ اونگو، موتی تم سے خدا نہ خواستہ بارش ہو رہی ہو اور برتن اوندا ہو، کبھی ایک قطرہ نہیں پڑے گا، پھر کہتے ملتا نہیں ہے، یہاں آ کے سوتے ہو، اپنا نقصان کرتے ہو۔ بارش ہو رہی ہو اور برتن اوندا ہو، کوئی قطرہ پڑے گا؟ خالی کا خالی برتن رہے گا۔ لوگوں نے کہا دھوکہ ہے، لکڑیاں کاٹتے ہیں، دیکھو یہ لکڑیاں کاٹ کے اس سے لنگر چلتے ہیں۔ کسی نے دھول، کسی نے پھول، کسی نے اعتراض، کسی نے شک، کسی نے تانا، کسی نے الزام اور کسی نے تعریف۔ سنتے سنتے لونڈی کہنے لگی حضرت ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا جب پہنچی، میں نے آج تک آپ کی تعریف ہی سنی تھی، بس ایک سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، باقی دو سوال رہتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، ایک زخم تھا، اس پہ کیڑا بیٹھا ہوا تھا، اور میں جب یہ کیڑا مجھے کاٹتا ہے تو مجھ سے ایسے ہوتا ہے جیسے تلوار کا وار ہو، اور میں یہ جب کیڑا نیچے گر پڑتا ہے اٹھا کے واپس اس کو رکھواتا ہوں میرے زخم پہ، رب نے تیری خوراک یہاں رکھی ہے، بہت علاج کی کوشش کی ٹھیک نہیں ہوا، رب کی منشا سمجھ کے اس زخم کو لیے لیے پھر رہا ہوں، آج تک لوگوں کو بتایا نہیں میں نے یہ کیڑا موجود ہے، زخم موجود ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش میں ہوں۔ اللہ کا ولی اور آزمائش میں نہ ہو۔ اور فرمایا تیسرے سوال کا جواب، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، کون سا سوال تھا؟ میں جو لکڑیاں بیچتا ہوں اللہ اس میں اتنی برکت دیتا ہے، خود بھی کھاتا ہوں، فقراء مساکین کو کھلاتا ہوں، تو مال تو میرا ہے، اگر خود کھاتا ہوں تو کون سا اعتراض ہے؟ ان لکڑیوں میں رب نے اتنی برکت دی ہے، کثرت نہیں، برکت برکت۔ زخم چھپائے پھر رہا ہوں، اور اعتراض سن لیا اس لونڈی نے، اور لکڑیاں کاٹ کے لنگر چلاتا ہوں۔ راہ چلتے ہوئے حال آئیں گے، راہ چلتے ہوئے دنیا زمانہ کچھ کہے گا، راہ چلتے ہوئے دل کے اندر شیطانی وسوسے آئیں گے، بعض اوقات گھر سے، بعض اوقات دوستوں سے، بعض اوقات زمانے سے، بعض اوقات معاشرے سے، راہ چلتے ہوئے انوکھی کہانیاں داستان سننے کو ملیں گی۔ ہاں، یہ عشق والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے، اور عشق والے امتحان میں کامیاب کیا ہوتے ہیں؟ ان کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کا عشق بڑھ جاتا ہے۔ مجنوں
मजनू, नाम कैस था, अकलमंद, इतना दीवाना हुआ, लैला की गली का कुत्ता आ रहा था, उसके पांव चूमने लगा, कहीं तेरी लैला की मिट्टी तेरे पांव पे लग गई हो जो उसके पांव पे लगी है। बदली आ रही थी, उस तरफ से बदल आ रहा था, बदल को देख के शेर पढ़ने शुरू कर दे कि तूने चलो लैला को देखा तो होगा। इमाम हसन शहजादे जन्नत के तशरीफ ले जा रहे हैं। कैस आ रहा था, लैला के इश्क में मुब्तला, कहने लगा आप उस वक्त खिलाफत थी, उनके बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह को मिली, और मैं कि आप खलीफा हैं, सुना आपने इलाकों के गवर्नर बनाया। अरे हाँ, कहा कि लैला को किस इलाके का गवर्नर बनाया है? अंत मजनू। इमाम हसन ने उस दिन से मजनू पड़ गया, अंत मजनू। याकूब जा रहा था, एक दरवेश थे नौमान उनका नाम था, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा रहे थे, कुरान और हदीस पढ़ा रहे थे, अल्लाह अल्लाह सिखा रहे थे, अल्लाह का नक्श दिल में बैठा रहे थे। देखा पेशानी पे कुछ है, अल्लाह के वली की बसीरत और बसारत। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, मोमिन की बसारत से और बसीरत से बचो, इत्तको फिरासतुल मोमिन, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, ख्याल करना। लोग हजरत उमर के सामने नमाज नहीं पढ़ते थे, लोग अमीरुल मोमिन उमर के सामने नमाज नहीं पढ़ते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ के ना मुसल्ला की तरफ मुंह मुक्तदियों की तरफ करके यूं करके बैठ जाते थे, चुप से ऐसे देखते रहते थे, और बंदा जान लगता था इसको बुलाओ, इधर आ भाई, चल तुझे फलां इलाके का गवर्नर बनाया। नमाजों को देख के गवर्नर बनाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे उनके सामने, गवर्नर बना देंगे। और वो लोग थे जो ओहदे नहीं मांगते थे, ओहदों से डरते थे। तो क्या बात थी? हाँ जी, कहां? उस वक्त तो सोए हुए थे, निजामुद्दौला औलिया का तो खत्म हो गया था। जालिमा, असा नानी दे घर पुज गयो से, नानी भात पकाई बैठी है, असा खा अंगली चट के दिया। देखो हुण याद है निजामुद्दौला ये गल तक ना जागदा रहे, नानी भात पकाई बैठी है, असा भात खादा। हाँ जी, नौमान और याकूब जा रहा था, जवान था। उस्ताद नौमान ने देखा, कहा बेटा इधर आओ। कहा क्या करते हो? कहा मैं धोबी का बेटा हूं। अम्मा ने कहा जा रोजी करके, अब बाप मर गया, यतीम गरीब है, रोजी करके आ, खुद भी खा मुझे भी खिला, रोजी की तलाश में हूं। कहा चार छोड़, यहां बैठ, पढ़, तुझे पढ़ाता हूं। याकूब का भी शौक था कि मैं पढ़ूं, उस्ताद नौमान की मोहब्बत थी, याकूब का भी शौक था। फिर याकूब को आजमाइशें बड़ी आई, और याकूब की आजमाइशें जितनी आई वो आप में से शायद तस्बीह खाने की निस्बत रखने वाले किसी को ना आई होंगी। धोबी का बेटा था, गरीब, अब्बा मर गया, अम्मा ने कहा बेटा जाके रोजी कर। रोज आता, कहता काम नहीं लगा, हालांकि उस्ताद याकूब के पास पढ़ के आता था। आखिर एक दफा मां कहने लगी चुप करके, ये घर से निकलता है, जाता कहां है? देखा तो उस्ताद याकूब की महफिल में बैठा था। मां ने आते जो उस्ताद याकूब को पुण्या, अब पुण्या का लफ्ज ये मैं वजाहत कर दूं जो पूरी दुनिया मेरी आवाज सुन रही है। मां ने आके जो उस्ताद याकूब को बुरा भला कहा, सख्त सुस्त कहा, ओ कहा। उस्ताद नौमान चुप करके बैठा रहा। खुद तो खाते पीते हो, ताजिर हो, मालदार हो, मेरे बच्चे को किसी काम का नहीं रखा,
गरीब रोजी करके आए, मेरे घर में फाके हैं, गुर्बत है, चल वह पुत्र को पकड़ा, बालों से थप्पड़ मारे। 18-19 साल का बच्चा था, 17-18 साल। चल निकल यहां से, कल के बाद तू इस फकीर के पास गया ना, तेरी टांगे तोड़ दूं। और जमाने में पकड़ के मारती हुई गलियों में घुमाती हुई गई। और बेटा चुप, अम्मा जो है, अम्मा कल कहने लगी जा, आज शाम को रोजी करके आ, मैं आके देखूंगी कि तो उस फकीर, पीर फकीर दरवेश उस्ताद नोमान के पास है या कहां है। सीधा उस्ताद नोमान के पास। इश्क की राहें अजब होती हैं। उस्ताद नोमान ने कहा आजा, शाम को मजदूरी लेके जाया कर, अम्मा की तली पे रख दे जाके पैसे, अम्मा मैं रोजी कर आया हूं, अम्मा खुश हो जाएगी। उस्ताद नोमान ने मेहरबानी की, जाते हुए एक माकूल मजदूरी याकूब की मुट्ठी पे रख दी। है आज तक कोई ऐसा बंदा जिसके 7-7 दिन घर में चूल्हा ना जलता हो, फक्र और गुर्बत की इंतहा हो, और फिर भी उस्ताद नोमान का दर न छोड़े? कोई ऐसा है खिदमत वाला साथी? ताने बातें जो सुनी, पैसे दिए, पैसे लेके जाता था। मां कहने लगी फिर कोई गड़बड़ है। अम्मा कहने लगी अम्मा बच्चा शरारत कर रहा, पुत्र मैं ते को जाए ताई मेरे को नहीं जाया, मैंने तुझे जना है, तूने मुझे नहीं जना। ठीक है तू पढ़ा हुआ है पर मैं कड़ी हुई हूं, तू पढ़ा हुआ है मैं कड़ी हुई हूं, मेरे पास तजर्बा है। फिर गई ना, याकूब वहां बैठा हुआ था। हालांकि पैसे मिल रहे थे पर उस्ताद नोमान से चिढ़ आ गई थी। फिर तुमने मेरे बेटे को बिठाया, कहने लगे अम्मा इधर आ, ओ बुढ़िया तू भी बूढ़ी मैं भी बूढ़ा, इधर आ जरा बात सुन, ये तेरा बेटा है, तेरे घर में खुशहाली आ गई है? कहा हाँ आ गई है, एक वक्त आएगा पिस्ते का घी होगा, तेल होगा और पिस्ता होगा, और बादशाह इसको पिस्ते का फलूदा बना अपने हाथों से पेश करेगा, तुझे वो वक्त चाहिए? मां देखने लगे, कहने लगे मेरे घर में रोजी पूरी नहीं होती तो कहते बादशाह। अम्मा जा, यकीन से चल। मां चुप करके चली गई, चलो मेरे घर की रोटी रोजी चल रही। 18 साल मुर्शिद की खिदमत की। क्या खिदमत की, क्या लोगों के ताने सहे, क्या घर की गुर्बत थी, क्या तंगदस्ती सी। अच्छा ये गरीब थे, इनके घर के सामने एक यहूदी का घर था। उनने क्या किया, उसने गली का आधा हिस्सा अपने घर में शामिल कर लिया। इसने कहा देखो गली सरकारी माल है, रास्ता ही बंद कर दिया। यहूदी कहने लगा जा धोबी का बेटा, जब तेरी पालकी आएगी ना, बादशाहों के वजीरों की पालकियां हबशी गुलाम उठाते थे, जब तेरी पालकी आएगी मैं गली फिर हटा लूंगा, तेरी पालकी गुजर जाएगी। उसने ताना दिया, ताना जाके उस्ताद से कहा, उस्ताद नोमान से। उस्ताद नोमान ने कहा उसने सच कहा है, तेरी पालकी वहीं से गुजरेगी और बादशाह के वजीर तेरी पालकी के पीछे चलेंगे। या करीम, हुआ ये कुदरत का निजाम। उस्ताद नोमान को बादशाह ने बुलाया और कहने लगा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूं, काजी अल कुज़ा। उन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं, उन्हें मेरा इंतखाब है। उसने कहा मुझे माफ कर दें। उसने कहा मेरी बात की कोई हैसियत नहीं। कहने आप बादशाह हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं, फलां ऊंचा नाम फलां, मुझे ना बनाए। कहा मेरी बात की गुस्ताखी, इनको कैद में डाल दो। और कैद में इतना डाला कि उस्ताद नोमान का जनाजा कैद से निकला, जेल से निकला। और उसके पीछे उस्ताद नोमान का एक लगाया हुआ पौधा था जो दिन रात मुर्शिद की सोहबत में रहा, सख्तियां तलखियां बर्दाश्त करता रहा, लोगों की जमाने की भी
दुनिया की भी, हालात की भी। वो जब उस्ताद नौमान गया तो उस्ताद नौमान फौत हुआ तो सबकी नजरें याकूब पे थी। अब याकूब है, और याकूब एक पल में, एक चुटकियों में मसले हल कर देते थे, फिका के और कायनात के निजामों के और बादशाह की ममलिकत के। उस्ताद नौमान ने याकूब से एक बात कही थी, देख मैंने अजीमत अख्तियार की है, तू अजीमत अख्तियार ना करना। अजीमत कहते हैं मैंने ओहदों को ठुकराया है, अगर तेरी तरफ ओहदा खुद चल के आए तो ले लेना। क्यों? मैं अपने आप को ईमान में इतना ताकतवर नहीं समझता था, हालांकि ईमान के पहाड़ थे। और उस्ताद नौमान वो थे जिनको 5 लाख हदीसें हिफ्ज याद थी। कितने लाख? अब उस्ताद नौमान चले गए अल्लाह के पास, और उस्ताद याकूब बन गए। और बादशाह ने कहा, उन्होंने तो नहीं मानी और रोया बहुत उनकी मैयत पे भी, नदामत की, माफिया मांगी पांचों में कि मेरी वजह से जेल में आपको मौत आ गई। कहा मेहरबानी करें, मैं काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस के लिए बेशुमार लोगों की तमन्ना है, उनकी नजरों को पढ़ रहा हूं, उनको लहजों को पढ़ रहा हूं, पर मेरी नजर आप पे है, आप कबूल कर लें। कहा कबूल है। और पहले दिन जो दावत की ना, उस दावत में एक फालूदा दिया। हाय हाय, कितना बदकिस्मत इंसान होगा, सारी उम्र अपने मुर्शिद को तोलता रहा है। 2 नंबर है या 1 नंबर है, तोलता ही रहा। फालूदा दिया ना, तो फालूदा खाया। कहा ये किस चीज का फालूदा है? कहा इसमें पिस्ता है, और पिस्ते के तेल और पिस्ते के रोगन और पिस्ते के घी से यह फालूदा बना है। फालूदे का प्याला वहां रख के रोना शुरू। हैरान अहले महफिल, खलीफा, अब्बासी खलीफा हैरान, ये क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे मैं धोबी का बेटा था और रोजी करने जाता था, एक उस्ताद मिला, उस्ताद ने मुझे पढ़ा, उस्ताद ने मुझे फिर जमाने की सोबतें, तकलीफें, ताने, नागवारियां बर्दाश्त की। मुझे उस दिन भाई कई खवातीन ने कहा कि खिदमत वाली खवातीनों के मिजाज के लहजों में बड़ी तलखी है। 1-2 के नाम मुसलसल मेरे पास आ रहे, सब नहीं, सब तो कुर्बानी वाली हैं। 1-2 खवातीन के नाम मुसलसल आ रहे हैं, खत के जरिए खवातीन मुसलसल कारगुजारी दे रही हैं। एक झूठ बोलेगी, दूसरा इल्जाम लगाएगी, सारे इल्जाम तो नहीं लगाएंगे। खिदमत वाली खवातीन के लहजे और बाज हमारे यहां के लहजों में तलखी है और बहुत तलखी है, बेइकरामी, बेइज्जती करते हैं। रो पड़े कि मुर्शिद ने यह फरमाया था, बस। और फिर फालूदा खाया, और जब घर जाने लगे उन्होंने कहा नहीं, आप घर ऐसे नहीं जाएंगे, आप शहनशाह हैं, काजी उल कुज़ात पालकी लेके जाएगी। अब जब पालकी लेके गए, आगे गली तंग थी। अब यहूदी को बुलाया, भाई तोड़, मेरी पालकी आ गई है। उस्ताद ने जो फरमाया था, हाँ तेरी पालकी जाएगी। यहूदी ने गली को तोड़ा, उसने अपनी गली में अपना हिस्सा जो बढ़ाया था खत्म किया, घर में पालकी गई। उस्ताद का नाम था नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। शागिर्द का नाम था इमाम अबू यूसुफ, जिनका नाम याकूब था, इमाम अबू यूसुफ। और उस्ताद था इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये जिंदगी की राहें रब ने अगर अता की हैं, अपने ख्वाब को खपा दो और अल्लाह से मनवा लो, और मेरे लिए भी मनवाओ कि मौला मुझे इखलास की राहें, मेरी नस्लों को इखलास की राहों से चलाता जा।
اور اس پہ جو ناگواری آئے برداشت کرتے جاؤ. ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ خدمت کو کرتے چلے جاؤ. ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ، ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. اس دن میں ایک خدمت والے سے میں نے ایک عرض کی، میں نے کہا دو چیزیں نہ دیکھنا، ایک گھڑی نہ دیکھنا، ایک جیب نہ دیکھنا، اللہ تجھے چلاتا رہے گا. ایک گھڑی نہ دیکھنا، اتنا وقت ہو گیا. ایک جیب نہ دیکھنا کہ کھاؤں گا کہاں سے. یہ آج کا سبق ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے انوکھا سبق دیا ہے. یہ آج کی ہماری منزل ہے، یہ آج کی ہماری راہیں ہیں، یہ آج کا ہمارا نظم اور نظام ہے. ان راہوں پہ چلتے رہیں. یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے. یہ سبق ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے. بس یاد دہانی کی ہم سب محتاج ہیں. ہم یاد دہانی کے سب محتاج ہیں. یہاں سامنے بیٹھا کرو، اٹھو، یہ مجھے سامنے دکھایا کرو. اللہ والے بیٹھو سامنے. بھائی یہ جگہ سامنے ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. ہاں شکریہ. کوئی سوال اس ضمن میں، اسی ضمن میں کوئی سوال روحانیت کے آج کے سبق میں کوئی سوال؟ 3 افراد کر لیں، پھر مراقبہ اور دعا کرتے ہیں. چلو جی، کوئی سوال نہیں. ہاں ہاں کہتے ہیں حضوری نہیں ملتی. کیا لفظ ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. کیا لفظ پوچھا؟ پہلے حاضری پھر حضوری، یاد رکھیے. ایک درویش تھے، فرماتے تھے حضرت تسبیح پڑھتا ہوں، زبان اللہ اللہ کرتی ہے، دل نہیں کرتا. فرمایا شکر کر، اللہ نے جسم کے ایک حصے کو اللہ 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 پہ لگا دیا. کرتا رہے، زبان کر رہی ہے نا، ایک وقت آئے گا دل بھی کرے گا. عادت بنا، ایک وقت آئے گا عبادت بھی بن جائے گی. حاضری دے، حاضری نہ چھوڑ. اس حاضری پہ تیرے سامنے بہت رکاوٹیں آئیں گی، تو حاضری کو نہ چھوڑنا. ایک وقت آئے گا حضوری میسر ہو. لاہور کے ایک اداکار ہیں، بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں. لاہور کے ایک اداکار ہیں، رب نے ان کی زندگی بدلی. مجھ سے کہنے لگے مدینہ پاک کیا میں حضور کے روزے پہ کیا حاضری ہوئی، حضوری نہیں ملی. میں نے کہا میری کمی ہے. میں سیدھا شہدائے بدر گیا، حضرت امیر حمزہ کا، کہ آپ کی شہادت میں میرے آقا بڑے روئے تھے، چچا تھے آپ. اور شہدائے بدر سے میں نے ہدیے پیش کیے، اعمال کے، رویا. اور پھر بقی میں گیا، سارے آل رسول، اصحاب رسول، امہات المومنین، بنات المومنین، میرے حضور کی 4 بیٹیاں، میرے حضور کی بیویاں، میرے حضور کے چچا، خاندان، سارا صحابہ، وہاں رویا. کہ جب گیا نا حضور کے روزے پہ، جو حضوری نصیب ہوئی، جو نصیب ہوئی، پھر گمان سے بالا تھا. حاضری نہ چھوڑیں. ان کو حضوری نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے حاضری بڑھا دی تھی. حضوری نہیں مل رہی تھی تو حاضری بڑھا دی تھی. حاضری نہ چھوڑیں اور پھر اپنے آپ کو پڑھتے رہیں. اگر کسی اللہ نے کہیں کسی خدمت کے شعبے میں لگا دیا ہے تو پھر کہیں کہ کیا یہ اللہ کے لیے تھا، یا پھر ایک وقت میرا آتا ہے کہ میں باتوں سے ہی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، گفتگو سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں میرے اوپر وہ وقت نہ آئے. حاضری ملے گی. اور پھر نہ بھی ملی نا اور موت آ گئی. وہ شہنشاہ ہے جو حضوری کے جذبے کو لے کے چل رہا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور جن کو ولایت کی حضوریاں ملی تھیں، رب قیامت کے دن صفوں میں کھڑا کر کے کہے گا یہ مسکین غریب، یہ ان پڑھ، پر ساری عمر حضوری کی محنت کرتا رہا، جاؤ اس کو بھی ہمارے حضوری والوں کے ساتھ تھے. اور سوال جی؟
तस्बीह खाने की बरकत से नमाज की तौफीक मिली, पर वसाविस इतनी शिद्दत से आते हैं कि परेशान हो जाता। सारे इस बंदे को मुबारक। वाह भाई वाह। वो क्यों? वो इसलिए, मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। दौलत थी तो चोर आया, दौलत थी तो, और अगर दौलत ना होती है, खाली हाथ, खाली जेब, खाली घर, चोर के पास भी वक्त मसरूफ होता है। तो मालूम हो कोई दौलत आई है। मुझे एक बंदे के लगा जी ये जितने भी काफिर हैं इनको तो वसवसे नहीं आते। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं आता। दौलत है तो चोर आया। और सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिना वकर्रह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। अरे कुछ आया तो आया। मुझे बंदा कहने लगा जी लांगरी भाग गया। मैं कहा अच्छा किया है। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का एक नान भाई था लांगरी, 3 दफा भाग गया। 4 दफा कहने लगा मौत तक यहां हूं। और फिर निस्बत में ऐसा रंगा गया, वो जिसको एक लुकमा रोटी खिलाता था वो उसका दिल चल पड़ता था और विजदान की कैफियत होती थी। क्यों? उसकी वजह यह है जो भी आएगा लांगरी के सर पे आएगा। रोटी कच्ची पकाई है, पक्की पकाई है, ये करा है, बे वक्त रोटी। तो वही वसवसे आएंगे वहां, माल दौलत आएगा वहां जहां क्या होगा? दौलत होगी, जहां माल होगा। इससे पहले फकीर तहीदस्त गरीब मंगता था, भिकारी था। निस्बत मुस्तफा तस्बीह खाने की निस्बत से रब ने मालदार कर दिया। अब वो वसवसे आए हैं। इसका इलाज क्या है? तवज्जो ही ना करो। चल भाई काम कर अपना, तवज्जो ही ना करो। अल्लाह की तवज्जो में चलते जाओ, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वसवसों का इलाज तवज्जो ही ना करो। और दूसरा, अगर वसवसे आते हैं तो एक और तरक्की भी है, वो तुझे आजमाने के लिए आते हैं। कच्चा है या पक्का है? कच्चा है, हाँ। अब यहां पक्का होके आला मकाम पा जाए जी। कहते हैं मुराकबे में साल हर साल मेहनत के बावजूद भी कामयाबी ना हो तो क्या करूं? व्हाट्सएप पे तवज्जो ज्यादा करो, फेसबुक पे तवज्जो ज्यादा करो, बाहर के खानों पे तवज्जो ज्यादा करो। आप तजर्बा कर लो, जो इन चीजों पे तवज्जो करते हैं उसका कल्ब रोशन हो जाता है। मेरा तो तजर्बा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, मोबाइल, बाहर के खाने, हेलो हाय, और सुनाओ, इस पे तवज्जो बहुत बढ़ाओ। इससे जो नूर मिलता है, इससे जो नूरानियत हासिल होती है, उससे कल्ब जारी होता है, मुराकबा खुलता है, और 7 आसमान और 7 जमीन की बंदा सैर करता है, सीरु फिल अर्ज होता है, और जमीन के नीचे के खजाने, आसमान के ऊपर के फरिश्तों की तहलील, तस्बीह और कैफियत मिलती हैं, और गैबी निजाम मुतवज्जे होता है, और अल्लाह पाक अर्श और कुर्सी के दरवाजे खोल देता है। नात खान था, वो कह रहा था कि मेरा जी कहंदा मदीने आई जावां ते जाई जावां ते आई जावां ते जाई जावां। थल्लों बंदा बैठा सी, कहंदा खर्चा तेरी मां देवेगी। कोई खर्चा कौन देगा? खर्चा तेरी मां देवेगी। अल्लाह हाथ सबको ले जाए, ये सादत है। तो कल्ब को जारी करना है तो ये बेहतरीन दिल को जारी करने की तरतीब है। हाँ जी,
ہیں؟ بیٹھ. آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. آخری سوال ہے، اس کے بعد مراقبہ. بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ. آخری سوال، اس کے بعد مراقبہ اور دعا ہے. بھائی عرض کروں بیٹھ جاؤ، اللہ والو بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. اب میں آپ کو اللہ کا نظام ایک بتاؤں، ہمیشہ آج کے بعد میری ان باتوں پہ تسلی کر لیجئے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں مال دولت چیزیں تھوڑی دینی ہیں، لیکن محنت کو شرط قرار دیا ہے. مال دولت چیزیں تھوڑی دینی ہیں، لیکن محنت کو شرط قرار دیا ہے، محنت نہیں چھوڑنی. پھر اللہ کہتا ہے دنیا میں آزمائشیں دے کے تیری خطاؤں کو دھوتا رہوں گا، آزمائشیں دے کے تیرے قیامت کے نظام میں عذابوں کو ختم کرتا رہوں گا، آزمائشیں دے کے تیرے درجات کو بلند کرتا رہوں گا. اللہ نے دنیا کا اس کا نظام ہی مال دولت کا تھوڑا رکھا ہے، اور وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے. گناہ اور حرام دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن اسے اس انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے جو غریب انبیاء فقیر درویش انبیاء تھے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ پاک مال و دولت کو بے بہا کر دیتا ہے. اب ان کا مال اگر اللہ کی راہوں میں لگ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ مال آزمائش نہیں ہے، اور ان کا مال اللہ کی راہوں میں نہیں لگ رہا اور گناہوں میں اور بدکاری میں لگ رہا ہے، فرمایا وہ آزمائش ہے، اور دنیا کے بھی بوجھ ہے، آخرت کا بھی بوجھ ہے. اس لیے بعض اوقات اللہ پاک تھوڑا مال تھوڑی چیزیں دے کے بندے کو ہلکا پھلکا اس دنیا میں بھیج دیتا ہے. اس لیے محنت کرتے رہیے گا. آج فقیر کی ایک بات ہے بڑی قیمتی، محنت کرتے رہیں، حلال کی کوشش کرتے رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد میں کچھ جوان بیٹھے ہیں، وہاں کون ہو؟ کہا نان متوکلین، ہم متوکل ہیں. میں اٹھو درہ مارا، کہا میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کے بعد بھی چھٹی نہ کرو، نکلو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تم کہتے ہو متوکلین ہیں. سستی کاہلی ہڈ حرامی نہیں، محنت کرو، محنت کرو. چھوٹی سی مزدوری ہے وہ کرو، اس کو اور نہ سمجھو، محنت کرو. تسبیح خانہ محنت کا نظام اور مزاج سکھاتا ہے. تسبیح خانہ محنت کا نظام اور مزاج سکھاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. پھر بھی آزمائشیں آئیں تو سمجھ لو میری کہاں کمی ہے. اللہ بڑا کریم ہے، پھر راہیں کھول دیتا ہے. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. مراقبہ پوری توجہ اور دھیان سے سن لیں. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. یہ لفظ غور سے سمجھے گا. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. مراقبہ کریں، مراقبہ کریں. مجھے یقین جانیے اس دفعہ کاغان جا کے اتنا دکھ ہوا جس کی حد نہیں. جو ہمارے ساتھی بسیں لے گئے، تسبیح خانے کی طرف سے کوئی بسیں نہیں چلتی، لے گئے سیدھا ان کے گھر بسوں کو ٹھہرایا، کوئی ہوٹلوں کا انتظام نہیں کیا. خواتین ان کے بیڈ روم میں گھس گئیں، ان کی چیزیں چوری ہو گئیں، ان کے گھر کو برباد کر دیا. اور یہ ہمارے ساتھی خوشو خضو سے بڑے خوش تھے. بڑے ظالم تھے یہ بسیں لے جانے والے کاغان میں. بڑا دکھ پہنچا، بہت دکھ پہنچا. یہاں سے بسیں لے جاؤ، آگے ہوٹلوں کا انتظام کرو، وہاں وہ جا کے فریش ہوں، تقاضا کریں، ہاتھ منہ دھوئیں، ناشتہ کریں. تم نے جا کے بسیں بھر کے ان کے گھر جا کے بٹھا دیا. اتنی ظلم اور اتنی زیادتی. یہ تجارت کمانے والے لوگوں نے یہ کام کیا اور اتنا زیادتی کی. آل رسول کے گھر ان کا تم نے اکرام بھی نہیں کیا. ان کا یہی اکرام کیا تھا آل رسول کے گھر کا. نسبت آل رسول آل بطول کی یہی تم نے تکریم کی ہے، یہ احساس کیا. بسیں ان کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہیں.
بہت زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے. وہ تو سخی لوگ ہیں لیکن تم نے بڑی زیادتی کی ہے. مراقبہ دل کی عبادت ہے. توجہ پہلے عادت بنانے، پھر وقت آئے گا عبادت بن جائے. پہلے عادت بنانے، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے. آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، پہلے سن لیں، اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں گے اور صرف پہلے اتنا تصور کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس تصور میں روزانہ آپ کچھ وقت دے دیا کریں. اس تصور میں روزانہ کچھ وقت دے دیا کریں. اس تصور میں روزانہ کچھ وقت دے دیا کریں. آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں. ایک وقت آئے گا اللہ دل کی دنیا آباد کرے گا انسان کی کوشش اور محنت پہ. تو ابھی آپ آنکھیں جھکا، سر جھکا اور تصور کر کے صرف ایک کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. چند لمحوں کا مراقبہ ہوگا. اپنی تنہائیوں میں اپنے مقام پہ اس کی مشق کرتے رہیں. تنہائیوں پہ اپنے مقام پہ اس کی مشق کرتے رہیں. تنہائیوں پہ اپنے مقام پہ اس کی مشق کرتے رہیں. سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ محمد رسول.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری حاضری کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما، ہدایت، ایمان، اخلاق کا ذریعہ بنا، برکت اور عافیت عطا فرما، دل کی دنیا آباد کر دے مولا، من کی دنیا شاد کر دے، ہمارے جذبوں کو پاک کر دے، تنہائیوں کو پاک کر دے، اپنے نام کی تاثیر عطا فرما، تسبیح خانے کو قیامت تک فقر، فاقے، بھوک، تنگ دستی اور فتنوں سے بچا، قیامت تک دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، باقی رحمت کے ہمیشہ فیصلے فرما، جنہوں نے آمین کہا انہیں بھی عطا فرما، جو کہیں گے انہیں بھی عطا فرما، آمین برحمت۔